بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، پاک بھارت سیز فائر کے بعد عالمی سطح فکر اور سوچ کی ایک نئی لہر دیکھنے میں آ رہی ہے اور پاکستان کی دفاعی صلاحیت کو دنیا نے ایک نئی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان کی ایئر فورس کی اعلیٰ تربیت اور ایئر فورس کے اثاثوں کو بہت زیادہ اہمیت مل رہی ہے۔ مختلف عالمی اخبارات و جرائد کے علاوہ ڈیفنس جرنلز میں بھی پاکستان ایئر فورس کا ذکر بہت مختلف طریقے سے کیا جا رہا ہے اور ایئر فورس کے افسران اور جوانوں کو بہت اہمیت حاصل ہو رہی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بھارتی حلقوں میں پاکستان ایئر فورس کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے، مگر اسرائیل سمیت بھارت کے دیگر حمایتی ملکوں میں بھی پاکستان ایئر فورس اور اس کے پاک بھارت جنگ کے دوران کارناموں کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسری طرف چین کی طرف سے بھی پاکستان ایئر فورس کو داد و تحسین مل رہی ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کے بعد پاکستان اور چین کی پہلی اعلیٰ سطح کی ملاقات بھی ہونے والی ہے۔ چین کی دعوت پر وزیر خارجہ اسحاق ڈار چینی ہمسفر وانگ ای سے ملاقات کے لیے بیجنگ روانہ ہو گئے ہیں۔ نور خان ایئر بیس سے روانہ پاکستانی وفد میں نمائندہ خصوصی برائے افغانستان محمد صادق بھی شامل ہے۔ روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ چین سے حالیہ پاک بھارت کشیدگی سمیت علاقائی اور عالمی امور پر بات چیت ہوگی۔ ذرائع کے مطابق اسحاق ڈار کی آج چینی ہم منصب وانگ ای سے ملاقات میں پاک چین دو طرفہ تعلقات کا جامع جائزہ لیا جائے گا۔ پاکستان اور چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ بیجنگ میں ملاقات بھی کریں گے۔ اس سلسلے میں خبر ہے کہ افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کل چین پہنچیں گے۔ یاد رہے کہ گزشتہ دنوں بھارت نے افغانستان سے پنگیں بڑھانے کی کوشش کی تھی، جس کا مقصد پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرنا تھا۔ افغانستان بھارت کے کسی ٹریپ میں نہ آئے۔ اس سلسلے میں چین نے پاکستان اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کو بیجنگ کے دورے کی دعوت دی ہے تاکہ چین دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کو ایک ٹیبل پر بٹھا سکے۔ یہاں یہ بات بھی بہت اہمیت کی حامل ہے کہ چین اس وقت افغانستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے افغانستان میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کر رہا ہے، لہذا اس وقت افغانستان میں چین کو دیگر ممالک کے مقابلے میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اور افغان حکومت چین کے مشوروں پر دھیان بھی دے رہی ہے، بلکہ بیشتر مشورے مان بھی رہی ہے۔ چین پاکستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ کو ایک ٹیبل پر بٹھا کر بھارت کو بھی ایک بھرپور پیغام دینا چاہ رہا ہے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ چین کی مدد سے پاکستان اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کو ایک ٹیبل پر بٹھانا بھارت کے لیے ایک بڑا جھٹکا ہے اور یہی بھارتی سازش کا منہ توڑ جواب بھی ہے۔ جی ناظرین، ادھر ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کے مختلف غیر ملکی میڈیا کو دیے گئے انٹرویوز کی گونج ساری دنیا میں سنائی دے رہی ہے اور دنیا بھر میں ڈی جی آئی ایس پی آر کے انٹرویوز کو کلپ کو نشر کیا جا رہا ہے اور اخبارات و رسائل میں شائع بھی کیا جا رہا ہے۔ پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی واضح برتری اور بھارت کی شکست کے بعد لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کے انٹرویو کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ بھارت مسئلہ کشمیر حل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، پاکستان بھارتی تسلط کے سامنے نہیں جھکے گا۔ ترک نیوز ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کشمیر ایک بین الاقوامی تسلیم شدہ تنازع ہے، بھارت مسئلہ کشمیر کو جبر سے اسے اندرونی مسئلہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ بھارت جتنی جلدی یہ سمجھ جائے گا یہ علاقائی اور عالمی امن کے لیے اچھا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت پہلگام واقعے میں کوئی بھی ثبوت دینے میں ناکام رہا، بھارتی حکومت ان واقعات کو دہشت گردی کے بہانے کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جعفر ایکسپریس پر حملہ کرنے والی بی ایل اے نے کھلے عام بھارت سے مدد کی درخواست کی تھی۔ نئی دہلی میں کچھ رہنماؤں، سیاستدانوں اور ریٹائرڈ جنرلز نے بی ایل اے کے حمایت میں بیانات بھی دیے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ بھارت میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بھارت کا اندرونی مسئلہ ہے۔ ہم ایک امن پسند قوم ہیں، بھارت نے ہمیں اکسایا یا حملہ کیا تو ہمارا رد عمل تیز اور خطرناک ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ بھارت اسرائیل نہیں اور پاکستان فلسطین نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حالیہ کشیدگی میں بھارت کے 5 جنگی طیارے مار گرائے ہیں، جن میں سے 3 رافیل تھے۔
दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे गिराए, लेकिन नई दिल्ली उसे मानने को तैयार नहीं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है। जनवरी 2024 से अब तक 3700 से ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। इस सारी दहशतगर्दी की सरपरस्ती और हौसला अफजाई भारत ही कर रहा है। तर्जमान पाक अफवाज ने कहा कि 17 माह में दहशतगर्दी के वाक़यात में 3896 अफराद शहीद हुए, जिनमें से 2582 सिविलियंस और 1314 फौजी भी हैं। जी नाजरीन, इधर पाकिस्तान की डिप्लोमेसी और सफारतकारी में आजकल बहुत तेज़ी से तब्दीली और बेहतरी आ रही है और पाकिस्तान इन तमाम ममालिक से अपने ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर कर रहा है जिनको भारत से शिकायत है। याद रहे कि रूस से माजी में भारत के बहुत ज़्यादा करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात थे, मगर जब से इंडियन मुकम्मल तौर पर अमरीकी कैंप में गया है उस वक्त से रूस भारत से बहुत ज़्यादा नाला है। यही वजह है कि गुज़िश्ता चंद बरसों में रूस ने पाकिस्तान से ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी रूस से बेहतर ताल्लुकात को बहुत ज़्यादा अहमियत देना शुरू कर दी है। इस सिलसिले में एक अहम खबर पाकिस्तानी और इंटरनेशनल मीडिया में गश्त कर रही है और वो ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ASI को रूसी सफारतकार को खुफिया मालूमात देने के इल्ज़ाम में सुनाई गई सज़ा कालअदम करार दे दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ASI ज़हूर को बाइज़्ज़त बरी कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने ASI ज़हूर की सज़ा के ख़िलाफ़ अपील मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने रिमार्क्स में कहा कि अपील कुनंदा की जानिब से कोई खुफिया डॉक्यूमेंट शेयर नहीं किया गया। अदालत ने समाअत मुकम्मल करके मुख्तसर हुक्म दे दिया, जबकि तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। याद रहे कि ASI ज़हूर के खिलाफ 13 दिसंबर 2021 को मुकदमा दर्ज किया गया था। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने मुलजिम को 18 मई 2024 को 3 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। बज़ाहिर इस खबर में कोई नई बात नहीं, क्योंकि अक्सर हाई कोर्ट्स झेली कोर्ट्स के फैसलों को कालअदम करार देकर मुलजमान को बाइज़्ज़त बरी कर देती हैं। लेकिन इस खबर की खुसूसी हैसियत और अहमियत यह है कि इस खबर के ज़रिए रूस को ये पैगाम देना है कि पाकिस्तान रूस को अपना दोस्त समझता है और एक दूसरे के खिलाफ जासूसी के इल्ज़ामात से बाहर आकर बेहतर और बहुत करीबी ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है। दूसरी तरफ इस खबर में भारत के लिए भी एक पैगाम है कि अब चीन की तरह रूस और पाकिस्तान भी करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने जा रहे हैं, जिसके बाद भारत के लिए खित्ते में मज़ीद मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। जी नाजरीन, जाते जाते ये खबर कि भारतीय हुकूमत की तरफ से सिखों पर अदम एतमाद का सिलसिला जारी है और आज़ाद खालिस्तान का खौफ भारत को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। इस सिलसिले में खबर है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर होने के बावजूद भारत की जानिब से करतारपुर राहदारी 9 रोज़ से मुस्तकिल बंद है। हेड गणनथी गुरुद्वारा दरबार साहिब सरदार गोबिंद सिंह का कहना है कि पाकिस्तान अपने सिख भाइयों का मुंतज़िर है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी से अपील करता हूं कि सिखों को करतारपुर आने दें, भारत सियासत को मज़हब से दूर रखे। सरदार गोबिंद सिंह ने कहा कि आलमी जंग अजीम में भी मजहबी ताल्लुकात की यात्रा बंद नहीं की गई थी। इस हवाले से मकामी यात्रियों का भी यही कहना है कि भारत राहदारी को खोले और यात्रियों को दोबारा अपनी दरबार के दर्शन करने दे। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान जेम जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।